بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے باغی گروہ کے حوالے سے، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ان کے درمیان جو صفین کا مارکہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ طلحہ زبیر اور حضرت علی ان کے درمیان جو جمل کا واقعہ ہو گیا، اس سے متعلق آپ کے بہت سے کامنٹس بھی آ رہے ہیں، میں اس کے بھی جوابات دے رہا ہوں آہستہ جب مجھے وقت مل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، اور جو بھی شخص تحقیق کے اندر گھسے گا ایٹ دا اینڈ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسی نتیجے پر پہنچے گا جو نتیجہ میں آپ کو بار بار بیان کر رہا ہوں کہ جمل کے اندر اور صفین کے اندر کوئی بغاوت کا عنصر نہیں تھا۔ جس نے پڑھا نہیں ہے وہ باتیں ایسی کرتا ہے، جس نے پڑھ لیا تحقیق کر لی اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی کبھی آپس میں بغاوت نہیں ہوئی تھی۔ جو باغی گروہ تھا جس کا نبی علیہ السلام اشارہ فرماتے تھے، وہ باغی گروہ کوئی اور تھا، باغی گروہ جس کی قدر وضاحت میں آج بھی کرتا ہوں۔ ہمارے پاس کامنٹس ہیں دو طرح کے، میں ان دونوں کو ملا کر کے آپ کو ایک ہی جواب دوں گا تاکہ اس کا بھی جواب ہو جائے، اور ایک کامنٹس ہو رہا ہے جو انہوں نے سوال کیا اس کا بھی جواب ہو جائے۔ ایک تو بھائی نے یہی ہم سے سوال کیا کہ سر آپ کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کا گروہ یا آپ کے نزدیک حضرت طلحہ کا گروہ جو تھا وہ بغاوت پر اگر نہیں ہے تو باغی گروہ کون ہے جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا؟ تو ایک کامنٹ میں ہی سوال آیا تھا، اس لیے میں نے تمہید مانی کہ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں وہ باغی گروہ کون تھا۔ اچھا، نمبر دو، ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی ذکر کر دیجئے۔ تو یہ میں دونوں چیزیں ایک ساتھ کر کے بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ کے فضل سے جتنی بحثیں ہیں تاریخ کی 50 کتابوں کے اندر آئی ہیں، وہ ساری الحمدللہ اللہ کے فضل سے کھنگال چکے ہیں ہم، اور اس میں صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، سب کھنگال کھنگول کے اور ان نتائجوں پہ الحمدللہ پہنچے۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جتنی بھی بحث جمل کے موقع کے لیے یا صفین کے موقع کے لیے یا اس سے پہلے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بھی چیز مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی مخفی رہ گئی ہو یا جس کو ہم نے نظر سے نہ گزارا ہو، دیکھا نہ ہو، بلکہ بہت سی غلط فہمیاں بھی ہمارے یہاں پھیلی ہیں، اس کو بھی میں کوشش کرتا ہوں دور کرنے کی۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ معاملہ جمل کا اور صفین کا کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ باغی گروہ نہیں تھے، یہ بات بھی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی جب تک شہادت عثمان نہ سمجھ میں آئے۔ جس کو شہادت عثمان غنی سمجھ میں آ جاتی ہے پھر اس سلسلے کو سمجھتا ہے کہ جمل کا معاملہ ہوا کیوں، صفین کا معاملہ ہوا کیوں تھا، کیوں صحابہ کرام بیعت نہیں کر رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے قصاص لے پھر بیعت ہوگی، اتنا بڑا مطالبہ کیوں کر رہے تھے صحابہ؟ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں، اور جتنی وجوہات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ساری کی ساری جو سند میں ٹھیک باتیں ہیں اس کا مجموعہ ذکر کروں گا، اور اس بات کی بالکل گارنٹی ہے اگر کسی بھی حوالے کے اوپر کسی کو اعتراض ہو میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے پوچھئے، بلکہ جس نے خود اسٹڈی کیا ہوگا اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور جو واقعات میں ذکر کروں گا پڑھنے والا، تحقیق کرنے والا اس کو خود معلوم ہوگا، وہ پہچان جائے گا کہ اس بندے نے کہاں سے مطالعہ کر کے سارا مواد نکالا ہو۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا شہادت عثمان کا معاملہ ہوا یہ ہمارے ہاں ایک تو اس سے بعد یہ جو ابھی میں آپ کو کلپ بیان کر رہا ہوں اس کے بعد اگلا ایک سوال ہے، وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ اس سے ایک ربط ملے گا۔ کسی نے بولا ہے مجھے کہ مولانا اسحاق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا نامی جو ایک بندہ وہ ایک فرضی بندہ بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی رول نہیں تھا، اور جتنی حدیثیں روایتیں ہیں سیف بن عمر تمیمی سے آئی ہیں، اور وہ ایک ہی راوی ہے جس نے عبداللہ بن سبا کی شخصیت متعارف کرائی ہے، وہ ضعیف تھا، تو یہ ساری فرضی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کو میں اگلے کومنٹ کے اندر آپ کو جواب دوں گا، اور میں آپ کو وہ صحیح روایتیں بیان کروں گا عبداللہ بن سبا کے حوالے سے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اتنی بڑی علمی غلطی مولانا اسحاق صاحب سے یہاں پر ہو گئی۔ بڑے عالم دین تھے لیکن اللہ ہی پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات پاک نہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ سیف بن عمر تیمی کے حوالے سے ذکر کر دیا انہوں نے، یہ نہیں پتا یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کے محدثین صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن سبا کی شخصیت کے حوالے سے کامنٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور بالکل اس کی حقیقت ہے، اور اتنی صحیح روایتوں میں اس کی حقیقت ہے، یہ جب ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ پھر میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ ذہن میں رکھ لیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ سمجھیں تاکہ آگے جمل اور صفین سمجھ میں آئے، ورنہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ آپ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بغاوت کے اوپر یا باغی گروہ قرار دے کر اللہ کی بارگاہ کے گستاخ ٹھہرتے ہیں، گناہ گار ٹھہرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا آپ کہ کیوں نہیں مطالعہ کیا آپ لوگوں نے ٹھیک طریقے سے، مسئلہ کیا تھا، مسئلہ کیا نہیں تھا۔
جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے حوالے سے بہت سی پیشگوئی فرما گئے تھے۔ دیکھیے گا سب سے پہلے بخاری کی روایت حذیفہ، عمر فاروق کے سامنے گفتگو چل رہی ہے اور عمر فاروق حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو فتنوں کے بارے میں بہت سی معلومات تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے۔ عمر فاروق نے بھی ذکر کیا، حذیفہ فتنوں کے بارے میں بتا۔ حذیفہ کہتے ہیں عمر فاروق آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے ہوتے وہ وقت نہیں آنے والا، آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ ہی دروازہ ہیں، اس کے بعد فتنے آنے۔ تو حضرت عمر فاروق کے بعد فتنوں نے آنا تھا جو عثمان غنی کا دور تھا، لہٰذا یہ جو فتنہ ہے اس کو جس نے نہیں سمجھا وہ نہ آگے جمل سمجھتا ہے نہ صفین سمجھتا ہے اور زبان درازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا عثمان غنی کا دور ایسا تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ذکر کرتے چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک دفعہ ابو بکر آئے، نبی علیہ السلام نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی، عمر فاروق کو بھی دی، عثمان غنی کو بھی جب جنت کی بشارت دی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بلوا تصیبو، لیکن ایک مصیبت بلوے کی صورت میں آئے گی، اس حالت کے اندر آپ کو جنت کی بشارت۔ تو اس آزمائش کا عثمان غنی کو معلوم تھا کہ ایک آزمائش ضرور آئے گی۔ اب ذہن میں رکھیے گا عثمان غنی کے دور کے اندر سب سے پہلے فتنہ جو یہ فتنہ پھیلا کیسے، عثمان غنی کے خلاف لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلائی کس نے؟ عبداللہ بن سبا نے۔ اس شخص کو ذہن میں رکھیے گا، سارا فتنہ اسی کے گرد گھومے گا، اسی کا پھیلایا ہوا زہر تھا۔ کیوں صحابہ نے بعد میں بیعت نہیں کی؟ طلحہ نے، زبیر نے کیوں کہا تھا کہ یہ بیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے؟ کیوں حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی تھی؟ آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ اور عبداللہ بن سبا کی شخصیت بالکل صحیح روایتوں سے ثابت ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا، کسی کو حوالے چاہیے ہو مجھ سے مانگ لیجئے گا، یہ میں نے بہت وقت اس کے اوپر گزارا، سب چیزیں صحیح غلط نکالی ہوئی ہیں اس میں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت دور خلافت چل رہا تھا، سب سے پہلا یہی شخص تھا عبداللہ بن سبا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے متعلق زبان درازیاں سب سے پہلے اس نے شروع کی تھی، اور یہ یمن سے تعلق بھی رکھتا تھا، دوسرے شہروں میں، دوسرے ممالک کے اندر، مراد کے اندر، مصر کے اندر اہل مصر والوں کا دماغ خراب کرنا اور ان کے اندر صحابہ کرام سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرنا، سب سے پہلے اس نے یہ نکتہ شروع کیا۔ اور عثمان غنی پر کیا اعتراضات کرتا تھا یہ لوگوں کا دل خراب اور دماغ خراب کرنے کے لیے؟ وہ اعتراضات یہ کیا کرتا تھا، نمبر ایک، حضرت عثمان غنی وہی ہیں جو جنگ بدر کے اندر شریک ہی نہیں ہوئے تھے، اسلام کا پہلا معرکہ تھا، عثمان غنی شریک ہی نہیں ہوئے تھے، یہ اعتراضات کیا کرتا تھا لوگوں کے دماغ میں۔ نمبر دو، بھائی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، تو وہ گروہ صحابہ کرام کو جو پیچھے ہو گیا تھا، جس سے متعلق قرآن پاک کی آیت بھی آئی ہے، عثمان غنی بھی اس کے اندر داخل تھے، یہ اعتراضات لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا تھا۔ تیسرا، حضرت عثمان غنی نے جو عملی اقدامات کیے تھے، مثلا مصحف قریش کے اوپر پوری دنیا کو جمع کر دیا تھا، یہ چیزیں لوگوں کے دماغوں میں ڈالا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات ڈالا کر، بیعت رضوان میں بھائی سب صحابہ نے بیعت کی تھی، عثمان غنی اس بیعت کے اندر بھی داخل نہیں تھے، ان کو وہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ سارے اشکالات اس طرح کے اس دلوں کے اندر ڈالتا تھا، اور حیرانی ہوگی جو عبداللہ بن سبا نے بیج بویا آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، یہی اعتراضات ہیں جو بڑے بڑے صحابہ پر لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا بخاری کی حدیث دیکھیے گا، ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ملا، عبداللہ ابن عمر سے یہ اعتراض کرتا ہے، مجھے عثمان غنی سے متعلق کچھ شبہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نا؟ ابن عمر نے کہا نہیں، شریک نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا اس نے پوچھا مجھے یہ بتائیں جب بیعت رضوان ہو رہی تھی عثمان غنی اس میں بھی شریک نہیں تھے بیعت کرنے والوں میں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں۔ کہا کہ بتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے اندر پیچھے جو فرار ہو گئے تھے صحابہ ان میں داخل تھے یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا بالکل ان میں تھے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا اللہ اکبر، یعنی جو میں نے سنا تھا وہ ٹھیک نکلا۔ اب وہ جب جانے لگا عبداللہ ابن عمر نے اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آ کے بیٹھ، اب میں تجھے ریزنز بھی بتاتا ہوں کہ جو تو نے سوالات کیے ہیں اور جو جراثیم تیرے دل کے اندر ہیں میں اس کا جواب بھی تیرے کو دیتا ہوں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی آپ کی زوجہ ہے، وہ بیمار تھی جنگ بدر کے دوران، اور ان کی بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ جنگ بدر میں شرکت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع کیا تھا، اور جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کی فتح ہوئی تو اس غنیمت کے اندر سے آپ کو حصے دار بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا۔ اگر جنگ بدر میں شریک ہونا کوئی عیب تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ میں سے حصہ بھی آپ کو دے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ جنگ سے پیچھے ہو گئے تھے، لیکن قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کر کے کہا وَعَفَ اللَّهُ، اللہ نے معاف کر دی یہ بات۔
غلطی ہو گئی، اللہ رؤوف الرحیم ہے، مسلمان دل سے توبہ کرتا ہے، معافی، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے تم لوگ معاف نہیں کرنا چاہتے، اللہ نے جس کو معاف کر دیا تم لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے اس بات کو آج تک۔ پھر عبداللہ بن عمر نے تیسری بات کی کہ شجرہ جب بیعت رضوان ہوئی تھی، کہا کہ عثمان غنی کی وجہ سے ہی تو ہوئی تھی، عثمان غنی کو ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور آپ ہی کی شہادت کی خبر جب ملی نبی علیہ السلام نے بیعت کی، پھر اپنا ہی ہاتھ رکھ کے نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر لی۔ کہا کہ جو بیعت عثمان کی ہوئی ایسی تو کسی صحابی کی بیعت نہیں ہوئی، ہر صحابی نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، عثمان غنی کی بیعت تو رسول اللہ نے اپنے مبارک اور مقدس ہاتھ سے کی تھی۔ یہ آپ نے جواب دیے۔ ابن عمر نے کہا اب تو جا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھے وہ اعتراضات کہ جو دلوں کے اندر لوگوں کے ڈال ڈال کے، باہر ممالک کے جو نئے نئے ممالک فتح ہو رہے تھے، جو نئے نئے مسلمان تھے، ان کے دلوں کے اندر جراثیم صحابہ کی نفرت کے ڈال دیے گئے۔ عبداللہ بن سبا کی ساری شرارت تھی، اور عبداللہ بن سبا کی صحیح روایت میں بعد میں آپ کو اگلے کلپ میں بیان کروں گا۔ اب ایک ماحول پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف ایک دل میں نفرتیں آنے لگ گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صحیح سند کی حدیث دیکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جس وقت پتہ چلا کہ لوگ، بہت سے ممالک کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان بہت سے شہروں کے لوگ ہیں، ان کے دل میں یہ نفرت پیدا کوئی ڈال رہا ہے کہ عثمان غنی نے جو مصحف قریش پہ لوگوں کو جمع کر دیا، اور ہر وہ مصحف یا مصاحف جس کے اندر لغت قریش موجود نہیں تھی ان سب کو ختم کروا دیا تھا۔ اس ایکشن کے اوپر بہت سے لوگ عثمان غنی کے اوپر فتوے دے رہے ہیں، کوئی حرام کا، کوئی فاسق کا، کوئی کفر کا۔ حضرت علی بھی ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں میں خطبہ دے رہے، اور لوگوں کو اعلیٰ اعلان حضرت علی نے کہا تھا کہ خدا کے واسطے عثمان غنی پر اعتراض نہ کرو، میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے کے اندر، بلکہ عثمان غنی نہ ہوتے، میں ہوتا اگر خلیفہ وقت، میں بھی کام یہی کرتا، مصحف قریش پہ لوگوں کو جمع کر دیتا۔ تو یہ صرف عثمان غنی کی بات نہیں، ہم سب ساتھ تھے، ہم سب نے ہم اتفاقی طور پر یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا یہ وہ کچھ اعتراضات تھے کہ جو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا شروع کر دیے، نفرتیں پیدا ہونا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے جراثیم لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے نا وہ اپنے ریلیٹیوز کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو عہدے سے نواز دیا کرتے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر عہدے نہیں دیتے بلکہ وہ رشتہ داریوں پر عہدے دیتے ہیں۔ یہ باتیں بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنا شروع کر دی، حالانکہ صحابہ سب سے بہتر جانتے تھے، حضرت علی ساتھ تھے عثمان غنی کے، دیگر ساتھ تھے، وہ سب جانا کرتے تھے کہ ایسی کوئی بھی بات عثمان غنی کی نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ جراثیم نفرتوں کا ڈالنا شروع کر دیا، اور اہل مصر سب سے زیادہ ایسے تھے کہ جن کے درمیان یہ جراثیم بہت زیادہ ایک نفرتوں کا ڈال دیا۔ اس کے بعد آمادہ کیا، اور آمادہ کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی کی طرف چل کے اور ان کے خلاف بغاوت کرنے کا کیوں کہا گیا؟ یہ بات میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، حیرانی ہوگی آپ کو بہت۔ اب انہوں نے دن چنا کہ جس دن حج کے دن ہوں گے، صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ مدینہ سے مکہ چلی جائے گی حج کرنے کے لیے، اس وقت ہم جائیں گے اور عثمان غنی کا احسار کریں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے۔ پھر یہ اہل مصر کے لوگ جو بلوائی تھے، سبائی تھے، یہ سب آئے آ کر مدینہ منورہ، حج کے دنوں کے اندر انہوں نے آ کر کے مدینے میں ڈیرا لگایا تھا۔ اور یاد رکھیے گا جس وقت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی یہی حج کے دن چل رہے تھے، اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو بالکل حج کرنے گئی ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں اس وقت موجود نہیں تھی، اور یہ دن انہوں نے جان بوجھ کے رکھے تھے کہ صحابہ کرام کی ایک اکثریت تو یہاں سے چلی گئی ہوگی۔ اور اس وقت اتنے زیادہ ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے کمیونیکیشن کے کہ ایک ملک کی خبر دوسرے ملک کے، ایک جگہ کی خبر دوسرے شہر فوراً پہنچ جائے، وقت لگتا تھا۔ لہٰذا یہ آئے اور آ کر کے سب سے پہلے انہوں نے حصار کر دیا، ایک دھرنا دے دیا تھا عثمان غنی کے گھر کے باہر، اور دھرنا دے دیا اور کچھ مطالبات سامنے رکھے۔ مطالبہ یہ رکھا کہ بھئی آپ اپنے عہدے سے معزول ہو جائیں، آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک مطالبہ کیا، پھر دوسرے مطالبات کرنا شروع کر دیے، یہ مطالبوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کوئی اتنی پابندی نہیں لگائی، آپ گھر سے باہر بھی آ رہے تھے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ بھی رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے، صحابہ سے بھی باتیں کر رہے تھے، معاملہ سب چلتے چلے جا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو گروہ ایسا تھا، اس گروہ کے اندر بھی عبداللہ بن سبا اس وقت موجود تھا، اور یہ بھی میں آپ کو صحیح روایت بیان کر رہا ہوں، آگے جا کر کے حضرت عثمان غنی کو جس شخص نے شہید کیا تھا وہ یہی خبیث کالا تھا۔ عبداللہ بن سبا کا جو نام ہے کالا خبیث، یہ میں نے نہیں رکھا، یہ حضرت علی نے اس کو کالا خبیث کہا تھا، یہ بھی ہے صحیح روایت ہے، آپ کو میں سناؤں گا آگے۔ کسی کالے خبیث نے یہ حرکت کی تھی، وہ موجود تھا، لوگوں کے اندر مزید نفرتیں دلاتا شروع چلا گیا، لوگوں میں طیش بڑھنا شروع ہو گیا اور زیادہ۔
تو شروع میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بھی آتے، بات چیت کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بس آپ اپنا عہدہ چھوڑیں۔ پھر ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک قمیص اللہ تجھے پہنائیں گے، اس قمیص کو اتارنا نہیں عثمان، کوئی کھینچ کے اتارے گا اتارے، خود نہیں اتارنا۔ تو وہ اشارہ اس بات کا سمجھ گئے تھے کہ جو آپ پر حملہ کرنے آئیں گے، باغی ہو جائیں گے، جو آپ سے مطالبہ کریں گے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ جس قمیص کو اللہ نے آپ کو پہنایا، یعنی خلافت کی قمیص، اس کو اتار دیں آپ۔ بہرحال یہ بات چلتی رہی۔ پھر یہ جو گروہ تھا، ان گروہوں کے اندر شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ عثمان غنی کو گھر سے باہر آنے سے منع کر دیا، حصار کر کے بیٹھ گئے، عثمان غنی گھر سے باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ پھر اپنی مسجد نبی شریف کے اندر امام بھی اپنا نمازیں بھی خود پڑھانا شروع کر دی۔ یہ معاملہ ہو گیا، مزید سختی کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام میں سے کچھ ایسے تھے جو اندر چلے جاتے تھے، عثمان غنی سے بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے، ان کا پیغام باہر لا کر دیتے تھے، یہ چیزیں چل رہی، لیکن آپ کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی، من کر دیا بھئی آپ کا باہر آنا منع ہے، ہمارا مطالبہ مانو، معزول ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ معزول ہو جاؤ یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس میں شدت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ اپنے گھر سے باہر جھانک کر لوگوں میں اعلان کرتے تھے، لوگوں سنو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے حوالے سے کیا کیا فرمایا۔ پھر آپ نے یاد کروایا ان کو، یاد کرو جب پانی کا مسئلہ ہو گیا تھا، ہم نے کنواں خریدا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی تھی، یاد کرو وہ وقت بھی، یاد کرو وہ وقت بھی۔ یہ سب چیزیں بیان کرتے۔ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہوتی وہ کہتا ہے بالکل عثمان غنی آپ سچ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا۔ لیکن یہ جو گروہ تھا جن کے اندر بغاوت کا عنصر آ گیا اور اتنا زیادہ نفرت آ گئی تھی عثمان غنی کے حوالے سے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو رتی فرق نہیں پڑا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک مقدس نام لے کے عثمان غنی کچھ بھی بیان کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد اور شدت آتی چلی گئی ان کے اندر کہ بھئی معزول ہو ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ اسی گروہ کے اندر، انہی بلوائیوں اور سوائیوں کے اندر اشتر، مالک اشتر تھا جو بہت زیادہ اچھل بھی رہا تھا اور صحابہ اکرام کے پاس جا کر پوچھتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی ابھی عثمان غنی کے نہ قتل کی بات ہوئی نہ کچھ، اس سے پہلے ہی جا کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ یہ چلا گیا، کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے عثمان غنی کو قتل کر دیا جائے؟ عائشہ صدیقہ نے فرمایا معاذ اللہ، خدا کا خوف کر کیا جملہ منہ سے نکال۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ فضا پیدا ہو رہی تھی مدینہ میں بھی اور باہر بھی۔ تو یہ جو اشتر تھا یہ بہت زیادہ ایک شدت پیدا کر رہا تھا اس گروہ کے اندر، اور سب جانتے بھی تھے۔ حضرت علی نے بھی ایک دفعہ ایک روایت میں آیا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے، اشتر کا ہاتھ پکڑ کے منع کیا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جب چلتا چلا گیا اور شدت پیدا ہوتی چلی گئی، اب جس وقت دو چیزیں یہ گروہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا معزول ہو جاؤ، جس وقت قتل کی باتیں آنا شروع ہو گئیں تو سب سے پہلے اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے عثمان غنی کے پاس گئے اور تلوار لے کے گئے اور تلوار نکال دی۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ عثمان غنی ان لوگوں کے تیور یہ بن گئے ہیں کہ اب آپ کو یہ کہیں شہید نہ کر دیں، اور عثمان غنی آپ کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کا اہل بیت کھڑا ہو گیا ہے، ان میں سے کوئی قدم آگے بڑھائے اسامہ بن زید کھڑا ہے، کیسے کوئی کرتا ہے؟ لیکن عثمان غنی منع کرتے رہے، ہمیشہ منع کرتے رہے، کہا کہ نہیں میں مسلمان کلمہ گو کو نہیں مارنے کا حامی نہیں ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی، مجھے صبر کا حکم ہے، میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آ گئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے عزائم اب قتل کی طرف جانا شروع ہو گئے، عبداللہ ابن عمر آ گئے عثمان غنی کے گھر میں، وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے، تلوار نکال لی تھی عبداللہ ابن عمر نے بھی، کہا کہ ایسے کیسے آپ کو ہاتھ لگائیں گے، ہم کھڑے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ بھی آ گئے تھے، ابو ہریرہ بھی کھڑے تھے تلوار لے کر کے انہی کے درمیان۔ پھر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے صاحبزادے بیٹے، وہ بھی اندر آ گئے تھے اور آپ کی حفاظت کے لیے، بلکہ حضرت حسن بن علی سب سے آخری شخص تھے کہ حضرت عثمان غنی کی قتل سے پہلے آپ نے حضرت حسن بن علی کو کنونس کر کے زبردستی منوا منو کے حسن بن علی کو بھی بھجوا دیا تھا، کہا کہ نہیں میں لڑائی نہیں چاہتا۔ سب سے آخر میں حضرت حسن بن علی نکلے تھے، لیکن یہ صحابہ وہ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کیسے کوئی ہاتھ لگائے گا، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ کے فضائل کے بارے میں سنا ہے، آپ کی شہادت کے بارے میں بھی ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، کون آپ کو ہاتھ لگائے گا؟ اس کے بعد جب مطالبہ بہت بڑھ گیا، عبداللہ ابن عمر بھی کمرے میں تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، کہا کہ عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا دو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ معزول ہو جائیں یا آپ کو قتل کر دیں گے۔
عبداللہ ابن عمر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بالکل مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ چھوڑ دیں، کہا کہ یہ رسم اور سنت اگر آپ نے جاری کر دی تو کل لوگوں کے اندر یہ ایسی رسم جاری ہوگی کہ کسی خلیفہ سے متعلق کسی کو کوئی شبہ ہوگا، اپنا ذاتی یا کچھ بھی آگے گھروں کا احصار کر دے اور اس کو معزول کرتا پھرے، کہا مسلمانوں کا ایک نظم خراب ہو جائے گا، آپ ایسا کام نہ کریں، آپ ایسا کام مت کیجیے گا۔ تو عثمان غنی اس جواب سے خوش ہوئے تھے، کہا کہ یہی ہمیں تعلیمات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشاروں سے ملی تھی کہ ہم یہ قمیض اتاریں گے نہیں، چھین لے کوئی چھین لے، اتاریں گے نہیں، ہم یہ رسم نہیں جاری کر سکتے۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا جس وقت وہ لوگوں نے دیکھا، بلوائیوں نے دیکھا، ان سبائیوں نے دیکھا کہ عثمان غنی جو ہے مطالبے پر نہیں آ رہے ہیں، اتنی دیر کافی دن گزر گئے، جب گزر گئے تو یہ خبریں باہر شہروں میں بھی پھیلنا شروع ہوئیں، باہر ممالک میں بھی پھیلنا شروع ہوئیں، شام تک بھی یہ خبر گئی حضرت امیر معاویہ تک بھی کہ عثمان غنی کا لوگوں نے اظہار کر دیا اور وہ قتل کے اب پلان بنانے لگ گئے۔ تو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے لشکر بھیجا تھا اور کہا کہ جاؤ ادھر جا کے دیکھو کون ہے عثمان غنی کے بارے میں، کہ تال پر آئے مار دینا سب کو۔ ان کی جرت کیسے ہوئی ہے خلیفہ وقت کے حصار کر کے ان کے قتل کے عزم کرنے۔ تو سب سے پہلے لشکر حضرت امیر معاویہ نے بھیجا تھا آپ کی مدد کے لیے، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، وہ لشکر پہنچ ہی نہیں پایا تھا، اس سے پہلے عثمان غنی کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں، جب ان کے مطالبات اور بڑھ گئے، ان سبائیوں کے بلوائیوں کے، انہوں نے سب سے پہلے عثمان غنی کا پھر پانی بند کر دیا اور کھانا بند کر دیا، کوئی چیز اندر کھانے پینے کی نہیں جائے گی۔ حیرانی والی بات ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے امام حسین کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی جب شہادت ہوئی تھی آپ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ظلم اور یہ ستم یاد رکھیے گا حضرت امام حسین سے پہلے عثمان غنی سے ہو چکا تھا۔ عثمان غنی کا کھانا اور پانی بند کر دیا، کوئی چیز کھانے پینے کے اندر نہیں جا رہی تھی، اور اتنا وقت گزر گیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر جھانک کر کے لوگوں میں کہہ رہے تھے، کہا کہ جانتے ہو میں عثمان کون ہوں؟ کہا کہ وہی ہوں جس نے کنواں لے کر کے دیا تھا پانی کے لیے، اور رسول اللہ نے مجھے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ جس نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا اور اس پر پانی بند کر رہے ہو۔ یہ اعلان بھی کیا تھا عثمان غنی نے لوگوں کے سامنے، کوئی فرق نہیں پڑا، ان کا دل دماغ اتنا ایسا خراب تھا، ایسا خراب کر دیا گیا تھا کہ بس۔ اور اللہ کا یہ بھی کرنا ہوا، کوئی صحابی بھی اس بلوائیوں اور سبائیوں میں ملوث نہیں رہا، ساری جھوٹی روایتیں، اگر کوئی بولے فلاں صحابی، عمار بن یاسر کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ انہی بلوائیوں کے اندر عمار بن یاسر بھی داخل تھے اور عمار بن یاسر بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ معزول ہو، لیکن یہ روایت بالکل باطل روایت ہے۔ کچھ روایتیں تو اس کی اصل ہی کوئی نہیں، سند ہی کوئی نہیں، اور کچھ کے اندر اگر جو باتیں آ بھی رہی ہیں جن راویوں کی، بالکل باطل راوی ہے، کسی صحابی کی انوالومنٹ ثابت نہیں ہے سوائے محمد بن ابی بکر کے جو صحیح روایت ہے، وہ بھی میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد مطالبہ بڑھتا چلا گیا، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، عثمان غنی کو اور تکلیف دینا شروع کر دی کہ بھئی یہاں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جو ہے صرف آپ ہمارا مطالبہ مانو، اپنی معزولی کرو۔ اس میں جب شدت پیدا ہو گئی تو اب یاد رکھیے گا کہ اب جب شہادت کے دن بالکل قریب آنے لگ گئے، حضرت حسن بن علی اندر ہی تھے، عبداللہ بن عمر بھی اندر تھے، ابو ہریرہ بھی اندر تھے، اسامہ بن زید بھی اندر تھے، رسول اللہ کے اہل بیت میں سے دو، حضرت حسن بن علی، اسامہ بن زید، یہ کھڑے تھے بالکل عثمان غنی کے ساتھ ہی، یہ سب سے آخر کے اندر ان کو باہر آپ نے کیا تھا۔ اب جس وقت قتل کی پلاننگ یہ بنانے لگ گئے تو یاد رکھیے گا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہ حضرت عثمان غنی آپ کو بلا رہے ہیں، اور حضرت علی نے کہا کہ بالکل، پیغام بھجوایا کہ بالکل میں آتا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی سے جب ملاقات کے لیے جانے لگے، انہی بلوائیوں نے حضرت علی کو نہیں ملنے دیا تھا، اور بالکل غالب آ گئے تھے حضرت علی کے اوپر، نہیں ملنے دیا، خط نہیں بیچ سکے، یہاں تک کہ پیغام رساں کو حضرت علی نے اپنے سر کا امامہ، کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا حضرت علی نے، وہ کھول کر کے دیا اور کہا میں تو نہیں جا سکا، عثمان غنی کو بتا دینا میں نے اپنا امامہ ہی بھجوا دیا، یہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں، انہوں نے احسار ایسا کیا ہوا تھا، نہیں حضرت علی کو ملنے دیا۔ یہ سب واقعات ہوئے۔ اس کے بعد اب ان بلوائیوں نے شرارت کرنا شروع کر دی، اور ایسی شرارت کرنا شروع کر دی کہ بھائی ظاہر ہے اب عثمان غنی کے قتل کی طرف جانے لگے، انہیں قتل کرنے لگے ہیں، تو اس قتل کے لیے انہوں نے ایسی سازش بنی، عبداللہ بن سبا سب کے پیچھے تھا، اسی کا پورا پلان تھا، اسی نے پلان در پلان یہ سارے کام کیے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سے محمد بن ابی بکر، یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ محمد بن ابی بکر کو انہوں نے کنونس کر لیا تھا، اور آپ کو محمد بن ابی بکر بھی بالکل ان کی باتوں کے اندر شروع میں آ گئے تھے، بعد میں